آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علی امت الشرک الاصغر، مجھے اپنی امت پہ جس چیز کا سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ ہے شرک اصغر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک اصغر یہ ہے کہ آدمی ریاکاری کرے، سب سے زیادہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شرک سرائر سے ڈر لگتا ہے۔ پوچھا شرک سرائر سے بچا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرک سرائر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اس نے دیکھا کہ یار لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اس عبادت کے اندر، تو اس نے اپنی نماز کو اور اچھا اور لمبا اور مزین کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اللہ رب العزت کے یہاں یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اغنی الشرکاء عن الشرک، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے سارے کے سارے شریکوں سے بے نیاز ہوں۔ اگر کسی نے کسی کام میں شرک کیا تو میں قیامت کے دن اس کو اور اس کے شرک کو اور اس کام کو اس بندے کے حوالے کر دوں گا جس کے لیے کام کیا تھا، جاؤ جا کر اس سے اجر لے لو۔ ہمارے یہاں گھروں کی تربیت یہ ہوتی ہے، کوئی کام کرنے کے لیے والدین کہتے ہیں دنیا کیا کہے گی یہ کام کر لو، یہ نہیں کہتے کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے۔ کوئی کام بچوں سے کروایا جا رہا ہوتا ہے، کسی کے جنازے میں شرکت کے لیے راضی کیا جا رہا ہوتا ہے، کسی غریب یا بیوہ اور یتیم سے تعلقات نبھانے کے لیے کہا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، محلہ برادری تانے دے گی۔ نیکی اس لیے نہیں ہو رہی کہ اللہ اجر دے گا، نیکی اس لیے ہو رہی ہے کہ برادری والے کیا بولیں گے، نیکی اس لیے ہو رہی ہے کہ محلے والے کیا بولیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہیں گے پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس کی سوچ ہی دل میں پیدا نہیں ہو رہی، اس کا خیال اور احساس ہی دل میں پیدا نہیں ہو رہا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی جہاد پہ جائے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ رب العزت جہاد میں مجھے اجر بھی دیں اور ساتھ ساتھ دنیا کی نظروں میں میرا نام بھی ہو جائے کہ بہت بہادر اور جری آدمی ہے، کیا ملے گا اسے؟ دیکھیں پہلے کیا بات ہو رہی تھی کہ نیت صرف دنیا، اب بات یہ ہو رہی ہے کہ نیت دو ہے، ایک اللہ بھی ہے دوسرا دنیا بھی ہے۔ اب کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا شیء لہ، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ صحابی نے تعجب پھر پوچھا یا رسول اللہ اگر ایک آدمی جہاد کے لیے جائے اور وہ بہادری سے لڑ رہا ہو اس لیے کہ اللہ بھی مل جائے، دنیا میں بھی لوگ بولے کہ بڑا بہادر ہے، کیا ملے گا؟ آپ نے پھر فرمایا لا شیء لہ، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پھر تیسری بار پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی جہاد کے لیے جائے، اپنی جان کی بازی لگا رہا ہو، قربانی دے رہا ہو، اللہ کے رسول اسے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری بار فرمایا لا شیء لہ، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ذہن سے نکال دو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کے لیے کام کرو گے اور تمہیں کچھ مل جائے گا، نکال دو ذہن سے یہ باتیں۔ تم نے جو نیکی کی اللہ کے لیے کی ہے، تم نے صدقہ دیا، خیرات دیا، اللہ کے لیے دیا ہے۔ دنیا والوں سے امیدیں وابستہ نہ کرو کہ مجھے بولیں گے بڑا سخی ہے، بڑا بہادر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والوں اپنے صدقوں کو ضائع نہ کیا کرو۔ کس طرح؟ دو چیزوں کے ذریعے، ایک یہ کہ صدقہ دینے کے بعد احسان جتلاؤ کہ یہ مسجد تو میں نے بنوائی تھی، یہ کام تو میں نے کیا تھا، آپ کے گھر تو راشن میں ڈلواتا ہوں، آپ کے خرچے تو میں اٹھاتا ہوں، یہ مدرسہ تو میں چلاتا ہوں۔ اپنے صدقات کو ضائع نہیں کرو۔ والاذی، دوسری چیز تکلیفیں دے کر جس بندے کے ساتھ نیکی کی اب اس کو تکلیفیں پہنچا رہے ہو، کبھی کوئی تانا دے رہے ہو، کبھی کوئی کوسنے سنا رہے ہو، کبھی کچھ بولا جا رہا ہے، کبھی اس کے بچوں کو بولا جا رہا ہے، یہ اپنے صدقات کو باطل نہ کیا کرو۔